حال خراب ہے۔ M.F. حیدر۔ اللہ رب العزت نے انسان بھی کیا انوکھی شے بنائی ہے، کئی رنگوں اور خصلتوں سے بھر کر اس کو دنیا میں کھلا چھوڑ دیا ہے۔ کچھ اتنے سمجھدار ہیں کہ پہلی فرصت میں کسی دوسرے سمجھدار کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے کن دماغ کے ملک الموت بھی ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اجتناب کرتے ہیں کہ کیا ہے کہ انہیں بھی فکر ہوتی ہوگی کہ کہیں ان کن دماغوں کی صحبت کا اثر فرشتہ مرگ پر ہی نہ ہو جائے۔ خیر، اس بات کو بات کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، آپ کا مدعا کچھ اور ہے اور اس پر آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آج صبح میں ایک پارک میں بیٹھا نرم گرم دھوپ کا لطف لے رہا تھا تو ایک سمجھدار انسان میرے قریب سے گزرا اور چلتے چلتے بولا، سلام بھائی جی، کیسے حال چال، سب ٹھیک؟ یہ کہہ کر بنا میرا جواب سنے آگے بڑھ گیا۔ بھائی، یا تو سلام کر کے نکل لو، یہ حال حوال کا پوچھنا تو رسم بنا کر رکھ دیا ہے۔ کچھ دیر سوچا تو ایسے کئی اتفاقات یاد آئے جہاں ایسی ہی بے معنی و بے مقصد رسمی گفتگو کا قہر ٹوٹتا دکھا، اور یہ ایسی عام بات ہو چکی ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے خود اس میں شمولیت اختیار کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات تو ہمیں خود اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بولا ہے اس کا کوئی سرے سے مقصد ہے بھی یا نہیں۔ چند مثالیں پیش کرتا ہوں بمیں جوابات جو ہم دینا تو چاہتے تھے مگر کبھی دے نہ پائے۔ مبارک ہو، آپ کا بچہ پاس ہو گیا، بڑی خوشی ہوئی سن کر۔ بھائی، تمہیں خوشی کیوں ہوئی؟ بچہ تمہارا ہے کیا؟ مبارکباد بچے کو دو، باپ نے پاس ہونے میں کیا محنت کی؟ اس نے کون سا کمرہ امتحان میں جا کر لڑکے کی جگہ امتحانی سوالات کے جواب لکھے تھے؟ زیادہ سے زیادہ ڈانٹ کر یا دھمکا کر پڑھنے کو کہا ہوگا، بہت ہوا تو ساتھ بیٹھ گیا ہوگا۔ سوالوں کے جواب تو بچے ہی نے یاد کر کے لکھے تب پاس ہوا، لہٰذا مبارکباد اور حوصلہ افزائی اور خوشی اسی کا حق بنتی ہے۔ بڑا افسوس ہوا، آپ کے بزرگ کا سن کر بے حد دکھ لگا، ہمیں اپنے دکھ میں شریک سمجھیے۔ افسوس کی حد تک بات قابل قبول ہے، لیکن بے حد دکھ تم کو کس بات کا ہوا ہے؟ باپ تمہارا تھا کیا؟ ارے جس کا باپ مرا ہے وہ اتنا دکھی نہیں جتنا تم دکھی ہو رہے ہو۔ اور دکھ میں شریک سمجھنے کا کیا مطلب؟ یا تو شریک ہو یا نہیں ہو۔ یہ سمجھنے سمجھانے کا تو ہماری سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ سنو، اگر شریک ہو تو اس کے ساتھ وقت بتاؤ، انتظام میں اس کی مدد کرو، اس پر مزید بوجھ نہ ڈالو۔ بوجھ تو ایک طرف، میت کے پاس کھڑے ہو کر اپنے دوست کے سامنے دوسروں کے ساتھ گپے تو نہ ہانکو، کہے تو نہ لگاؤ، خاک دکھ میں شریک ہو۔ مبارک ہو، آپ کو ترقی مل گئی، پھر بھائی ہمارا کامیابی کی سیڑھی پر بھاگ رہا ہے۔ ارے پہلے تو اپنی بکواس بند کرو۔ بھائی کی ترقی ہوتے دیکھ کر تمہاری جلن کا اندازہ سب کو ہو رہا ہے۔ ارے اس غریب نے محنت کی ہے تو ترقی ملی ہے، خالی بیٹھا سوٹے مار رہا ہوتا تو تمہاری ہی طرح وہیں کھڑا ہوتا جہاں سے لوگ ترقی کرتے آگے بڑھ گئے۔ تم بھی محنت کرو، کیا پتہ سیڑھی پر نہیں تو اس کے قرب میں ہی پہنچ جاؤ۔ آپ کے چھوٹے بیٹے کا سنا، بڑا دکھ ہوا۔ اس کالج میں تو میرے بھائی کے بیٹے بھی داخل ہو گئے تھے، اسے کیوں نہ داخلہ ملا؟ باخدا، اگر ادب ہمارے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتا تو ایسی گندی بات کہتا کہ بس۔ بھائی، یہ بھی کوئی کہنے کی یا کرنے کی بات ہے؟ حوصلہ دینے کی بجائے تم مذاق اڑانے لگے۔ یہ کیسی شرافت اور ہمدردی ہے تمہاری؟ لڑکا ذہین نہیں ہے، داخلی امتحان میں پاس نہیں ہوا، کئی اور لوگ بھی پاس نہیں ہوئے، ان کا بھی دکھ کرو۔ ہماری جلتی میں تیل کیوں ڈال رہے ہو؟ اتنا آسان تھا داخل ہونا تو تم خود کسی کالج میں کیوں نہ گئے؟ بھائی کالج تو چھوڑو، اپنی میٹرک ہی پاس کر لیتے، اس کا دکھ کیوں نہیں ہوا تمہیں؟ میرا بیٹا تو دوبارہ داخلی امتحان کی کوشش کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ چلو ہوا کو راستہ دو اور خود اپنا راستہ پکڑو۔ کیا ہوا میرا بھائی، بیمار کیسے ہو گیا؟ کوئی دوائی لے رہے ہو؟ سن کے دل پریشان ہو گیا، سوچا بھائی کی مزاج پرسی کراتے ہیں۔ پہلے تو تمہارا سوال ہی تمہاری طرح فضول ہے۔ ارے جب تمہیں پتا ہے کہ بیمار ہوں تو کیا ہوا کا کیا مطلب؟ اور اگر خود مجھے پتا ہوتا کہ میں بیمار کیسے ہوا ہوں تو کیا خود کو بیمار ہونے دیتا؟
اور اگر بیمار ہو ہی گیا ہوں تو تمہاری طرح اتنا احمق تو ہوں نہیں کہ دوا نہ لوں اور بنا علاج کے بیماری کے ہاتھوں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤں۔ اور میری بیماری سے تمہارا دل کائے کو پریشان ہوا بھائی؟ اور اگر تم نے زندگی میں پہلی بار کچھ سوچا ہی ہے تو سمجھ بھی استعمال کر لیتے اور تیمارداری پر آنے سے پہلے کچھ پھل فروٹ بھی لے آتے۔ تم منہ اٹھا کر اپنے 2 لفنٹر دوستوں کے ساتھ چلے آئے اور جو غریب تم سے پہلے اپنی سمجھ استعمال کر کے میرے لیے پھل وغیرہ لایا تھا وہ اب تم لوگ ٹھونس رہے ہو۔ نیچے رکھو اس کیلے کو ورنہ منہ میں ہاتھ ڈال کر حلق سے باہر نکال لوں گا۔ چلو جاؤ اور پہلے فروٹ لے کر آؤ، آئے بڑے تیمارداری کرنے، بھاگو یہاں سے۔ آپ کے گھر میں چوری کا سن کر بڑا دکھ ہوا، میں دوڑا چلا آیا کہ پتہ تو چلے کیا اور کیسے ہوا۔ ہاں آؤ، تمہاری ہی کمی تھی بھائی۔ پہلی بات، گھر میرا ہے یا تمہارا؟ اتنا بڑا دکھ تو مجھے نہیں ہوا جتنا تم کو ہو رہا ہے، اور اتنا ہی دوڑنے کا شوق چڑھا ہے تو چور کے پیچھے دوڑو، وہی تمہیں ٹھیک ٹھیک بتا سکتا ہے کہ کیا چوری کیا اور کیسے کیا۔ پولیس پچھلے 5 گھنٹے سے ٹوٹی کھڑکی کے پاس کھڑی سوچ رہی ہے کہ کیا چوری کیا گیا ہوگا اور کیسے، ان کی بھی مدد ہو جائے گی۔ میری بیوی اور کام والی گھر کا سامان دیکھ دیکھ کر پاگل ہو رہی ہیں کہ کون سی چیز چوری کر کے لے گیا ہے چور، ان کی الجھن بھی سلجھ جائے گی۔ اور میں صبح سے یہ سوچ رہا ہوں کہ چور نے میرے گھر میں ایسا دیکھ کیا لیا کہ چوری کرنی پڑی۔ ایک کام کرو، دوڑ کر چور کو پکڑو اور ہم سب کی مشکلیں آسان کر دو۔ چلو اب چپ چاپ دوڑو اور چور پکڑ لاؤ، دروازہ تمہارے پیچھے ہی ہے، نکلتے بنو۔ اور اب مقبول عام، کیا حال ہے جی؟ طبیعت کیسی ہے؟ گھر بار سب ٹھیک؟ حال خراب ہے، 10 دن کا بخار لے کر پھر رہا ہوں، دوائی کے پیسے نہیں ہیں، گھر میں چوری ہو گئی، بچے کو کالج میں داخلہ نہیں مل رہا، ابا جی کی بیماری اور مدفن کے اخراجات نے جمع پونجی کو صاف کر دیا، اچھی بھلی ترقی ملی تھی، کمپنی کا دیوالیہ ہو گیا، اب کام بھی نہیں رہا، چھوٹا لڑکا تیسری میں پاس ہوا ہے، اب چوتھی کلاس کی کتابیں مانگ رہا ہے، کہاں سے دوں؟ کام والی کی 2 مہینے کی تنخواہ رہتی ہے، فاقے مرنے کی نوبت آ چکی ہے، باقی سب اللہ کا کرم ہے۔ تم سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟